ایک محترم بھائی کیسر محمود نے سوال کیا ہے کہ بیماری کا روحانی علاج بھی ہے یا نہیں۔ جی کیسر بھائی، میں نے آپ کا سوال پڑھا اور سوال کے بعد جواب حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن اللہ کی اولو العزم کتاب ہے، جس کو کتاب الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء۔ اس کے بعد آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب الطب، جس کو ہم طب نبوی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پوری کتاب آپ نے احادیث رسول اور فرامین رسول کو جمع کر کے مرتب فرمائی ہے، جو بخاری شریف کا آج بھی حصہ ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ جو بیماری بھی اللہ ذوالجلال کائنات کے اندر پیدا فرماتا ہے، ساتھ ساتھ اس کا تریاق، اس کا علاج اور اس کے لیے شفا بھی اللہ ذوالجلال پیدا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں، ہر زمانے کے اندر بیماریاں نکلتی رہیں، انسانیت کو اللہ ذوالجلال نے یہ عروج بخشا، انسانی ذہن کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ اس بیماری کا علاج دریافت ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ یہ میرے رسول کے فرامین ہیں، آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والے وہ کلمات طیبات ہیں کہ جن کے اندر آتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اب فرماتے ہیں، ان اللہ جعل لکل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام۔ فرمایا، لوگو بے شک اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ جس وقت ہر بیماری کا علاج رکھا ہے تو بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں لو، لیکن یہ یاد رکھو، حرام سے اگر تم بیماری کا علاج کرو گے تو یہ زبان نبوت سے نکل چکا ہے، ولا تداووا بحرام، حرام سے بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء اکرام کی شرح پڑھ لیں، محدثین کی شرح پڑھ لیں، علماء اکرام کی ریسرچ پڑھ لیں کہ حرام چیز سے علاج نہیں ہو سکتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر اس کی نوعیت کو بدل دیا جائے، جیسے الکوہل ہے، اب یہ ہر بیماری کے علاج کے اندر جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، اس کے اندر اس کی حقیقت کو جس وقت چینج کر دیا جاتا ہے اور اس کو تھوڑی مقدار کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے صراحتاً کسی حرام چیز کو اٹھا کر آپ استعمال کریں کہ اس سے میری بیماری، تو ایسے نہیں ہے، لیکن اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے تو اس سے علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی صورت بدل جاتی ہے، اس کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس سے علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اسنادہ صحیح وانہ مرسل، یہ حدیث تو مرسل ہے لیکن اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بیماریوں کے لیے علاج ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سبع مثانیہ بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ القافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ السوال بھی کہا جاتا ہے، اسی کو سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے، سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے، سورۃ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔
تو اگر آپ یقین کامل سے مریضوں کے اوپر کیسر بھائی سورۃ فاتحہ کو پڑھیں تو اللہ ذوالجلال ضرور اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور روحانیت کے اندر یعنی قرآن و سنت سے یہ بات بالکل صراحتاً نکلتی ہے کہ روحانیت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ پورا واضح کر کے بتایا ہے، اور قرآن سے، احادیث رسول سے، اور قرآن پاک کی ایک سورت جو پہلی سورت ہے اس کے اسماء گرامیہ مسلسل تقریباً 15 کے لگ بھگ میں نے، اور ان میں سے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ، اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ ذوالجلال بیماری کو دور فرماتا ہے اور بیمار کو صحت کاملہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن و سنت سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔